السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اوریہ مقبول جان کا جو کالم سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے طالبان فوبیا کے نفسیاتی مریض۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ 14 جولائی 2021 کی صبح 27 سال بعد ایک بار پھر ایسا ہوا ہے کہ طالبان کا سفید پرچم چمن سے 3 کلومیٹر پر واقع بارڈر پر لہرایا گیا ہے۔ امریکیوں کے آنے کے بعد اس سرحد کو سخت سے سخت کرنے اور دونوں جانب نشانے باز بٹھا کر اسے گزرنے والوں کے لیے ناممکن بنانے کی جتنی کوشش ہوئی ہے، شاید ہی دنیا کی چند ایک سرحدوں پر ہی ایسا ہوا ہوگا، جیسے یروشلم کی یہودی بستیوں کی دیوار، پاکستان بھارت باڑ یا بنگلہ دیش بھارت سرحدی باڑ۔ اس واقعے کی تصدیق کے لیے چمن شہر کے لاتعداد لوگوں سے گفتگو کی کہ ان سے میرا تعلق 1988 سے ہے کہ جب میں وہاں اسسٹنٹ کمشنر تھا، اور ان سے محبت کا رشتہ آج تک قائم ہے۔ چمن کی اکثریت کا تاثر اور جذبات بالکل 27 سال پہلے جیسے تھے، جب اچانک وہاں طالبان کا پرچم لہرایا تھا اور چمن کے شہریوں کو عصمت اللہ مسلم اور کمانڈر صالح منصور اور دارو خان کے مظالم سے نجات ملی تھی۔ یہ کمانڈر چمن شہر اور اس کے گرد و نواح سے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے، کنٹینروں میں بند رکھتے اور تاوان وصول کرتے تھے۔ باب دوستی پر آج بھی طالبان کا پرچم لہرایا گیا ہے۔ یہ باب تو اب تعمیر ہوا ہے، پہلے کبھی یہ ایک ایسا راستہ ہوتا تھا جس پر دونوں جانب کھڑے پہرے دار صرف عوام کے آنے جانے کا لطف لیا کرتے تھے۔ مدتوں قندھار اور گرد و نواح سے لوگ سخت سردی کے موسم میں چمن آتے، یہاں کام کرتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ انہیں ششماہی کہا جاتا کیونکہ یہ لوگ 6 ماہ یہاں رہتے اور 6 ماہ افغانستان۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں جانب امن اور خوشحالی اور بدامنی و بدحالی مشترک ہوتی۔ گزشتہ 20 سالوں میں امریکی اور عالمی استعمار کا سب سے بڑا خواب ایک ہی تھا کہ افغان قوم کو برصغیر کی ملت اسلامیہ خصوصاً پاکستان سے علیحدہ کرنا۔ یہ خواب 1920 میں سوویت یونین نے بھی باکو کانفرنس میں دیکھا تھا۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کے بعد وہاں بھارتی قونصل خانوں کے ذریعے پاکستان میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2670 کلومیٹر پر باڑ ناگزیر ہو گئی۔ لیکن جغرافیہ کے گرفتار یہ حکمران تاریخ سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب دیوار برلن اٹھائی جا رہی تھی تو گمان یہ تھا کہ ایک طرف کمیونزم راج کرے گا اور دوسری طرف کیپٹلزم، اور یوں دو الگ الگ نظریے لوگوں کو بھی علیحدہ کر دیں گے۔ لیکن 50 سال گزرنے کے بعد یہ دیوار ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ وہاں بھی دونوں جانب ایک ہی نسل کے لوگ رہتے تھے، لیکن یہاں تو یہ لوگ پشتون ہونے کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ کی لڑی میں بھی پروئے ہوئے تھے۔ یہ باڑ اور یہ تقسیم کب ختم ہوگی؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخر الزمان میں ہونے والی بڑی جنگوں کی پیشین گوئیوں میں جو عالمی نقشہ نظر آتا ہے، ان میں تو ان قومی ریاستوں کی یہ سرحدیں کہیں نظر نہیں آتی، لیکن ان تمام بدلتے ہوئے زمینی حقائق اور تاریخ کے اسباق کا منکر پاکستان میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو گزشتہ 27 سال سے طالبان فوبیا کے مرض کا شکار ہے۔ فوبیا کا نفسیاتی زبان میں ترجمہ بے دلیل خوف ہے۔ یہ طبقہ جدید مغرب کی ٹیکسال پر تیار کردہ ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں اس طبقے نے جس طرح عالمی، علاقائی، سفارتی اور حکومتی اصطلاحات کے استعمال میں دوغلے پن، منافقت اور دور معیار کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی مثال جدید تاریخ میں نہیں ملتی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ سے رہ کر آسٹریلیا تک سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اصطلاحات کا استعمال اور ان کی اصل حقیقت دیکھیے۔ نمبر 1،
افغان نیشنل آرمی ایسے 3 لاکھ کے قریب افراد کا گروہ جسے امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد ہزاروں ڈالر تنخواہ اور مراعات کے بل بوتے پر باڑے کے ٹٹو کے طور پر بھرتی کیا ہو، اسلحہ دے کر اپنی ہی قوم کے خلاف لڑایا ہو، لیکن ایسی فوج کو پوری دنیا اور میرے ملک کے سرکاری اور غیر سرکاری دونوں طبقے افغان نیشنل آرمی کہتے رہے۔ اگر خدا نخواستہ بھارت 48 ملکوں کے ساتھ حملہ آور ہو کر پاکستان پر قبضہ کر لے، اس قبضے کو دنیا کے تمام ممالک تسلیم بھی کر لیں، پھر وہ ایسی ہی ایک باڑے کے ٹٹوؤں کی فوج بھی بنا لے تو کیا اسے پاکستان نیشنل آرمی کہا جائے گا؟ لیکن ایسی فوج کو افغان نیشنل آرمی کا مرتبہ دے کر یہ اعلان دوغلا پن اور منافقت 20 سال روا رکھی گئی۔ نمبر 2، افغان حکومت۔ اس سے محبت کا رشتہ استوار کرنے والے ایسے دانشور تھے جو پاکستان کے الیکشنوں کو اس لیے ناجائز قرار دیتے ہیں کیونکہ ان میں خفیہ والوں کی مداخلت کا الزام ہے، لیکن افغانستان کے الیکشن جنہیں بیرونی افواج نے کروایا ہو اور جس میں افغان عوام کی صرف چند فیصد آبادی نے حصہ لیا، ایسی قابض فوج کے تحت بننے والی افغان حکومت کو یہ لوگ قانونی کہتے رہے ہیں۔ افغان حکومت کے لیے ان میں سے کسی ایک کے منہ سے بھی سلیکٹڈ کا لفظ نہیں نکلا، بہانہ ایک ہی تھا، اسے تو دنیا تسلیم کرتی ہے، ہم کیا کریں۔ نمبر 3، افغان آئین۔ یہ ایک ایسی دستاویز مرتب کی گئی جو امریکی نگرانی میں تیار ہوئی اور جس میں عالمی ایجنڈے والی تمام شقیں بھی شامل کی گئیں، مگر یہ لوگ اس آئین کو ایک مشترکہ قومی دستاویز اور افغان قوم کا مشترکہ میثاق کہتے رہے۔ کیا مذاق ہے۔ نمبر 4، وسیع البنیاد حکومت۔ 20 سالہ امریکی اور نیٹو کی دہشت گردی کی شکست کے بعد جب طالبان ایک واضح قوت کے طور پر سامنے آئے تو دنیا بھر کو امن کے لیے افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی یاد ستانے لگی۔ طالبان کو نفاذ شریعت کے راستے سے ہٹانے کے لیے اس وسیع البنیاد حکومت کا خوبصورت جال بچھایا گیا ہے۔ کیا جو بائیڈن اور ٹرمپ یا نریندر مودی اور سونیا گاندھی مل کر ایک وسیع البنیاد حکومت بنا پائیں گے؟ کیا عمران خان، نواز شریف اور زرداری مل کر پاکستان کے مفاد میں حکومت بنائیں گے؟ لیکن یہ مطالبہ صرف طالبان سے کیا جا رہا ہے۔ یہ تو وہ چند بنیادی اہمیت کے غاصبانہ تصورات ہیں جن کی روشنی میں افغان حکومت کو ایک جائز حکومت قرار پاتی رہی اور اس کے خلاف لڑنے والے طالبان دہشت گرد اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیے جاتے رہے۔ 20 سال عالمی سطح پر یہ ڈرامہ چلتا رہا۔ اقوام متحدہ کے ایوانوں سے لے کر دنیا کے ہر ملک میں افغان حکومت اور افغان نیشنل آرمی ایک مسلمہ حقیقت بنی رہی، لیکن آج ذلت آمیز شکست کے بعد بھی یہ کوشش جاری ہے کہ افغان طالبان کے کم از کم تصور حکومت یعنی شریعت کا ہی راستہ روکا جائے۔ عراق میں ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ فرق صرف ایک ہے کہ عراق میں بننے والی حکومت جمہوری لباس پہنے ہوئے ہے اور طالبان نے یہ لباس پہننے سے انکار کیا ہے۔ یہی وہ فرق ہے کہ جس کی وجہ سے 27 سال پہلے طالبان کے برسر اقتدار آتے ہی دنیا بھر میں ایک طالبان فوبیا پیدا ہو گیا تھا۔ یہ فوبیا آج بھی نفسیاتی طور پر مغرب اور مغرب زدہ لوگوں کے ذہنوں پر مسلط ہے۔ 27 سال قبل جس طرح جھوٹ کی بنیاد پر طالبان کا ایک ظالمانہ نقشہ کھینچا گیا تھا اور پھر اسے پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ میں پھیلایا گیا تھا، وہ سب بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا آج بھی جاری ہے۔ جھوٹ پھیلانا اور جھوٹ گڑنا مغربی میڈیا کا خاصہ ہے۔ 75 سال تک انہوں نے کمیونسٹوں کے خلاف ایسے ہی جھوٹ تراشے، خوف پیدا کیا اور پھر ان کو شکست دینے کے بعد آج نہ کوئی جیمز بانڈ کا کردار ہے اور نہ ہی ریمبو کی فلمیں۔ لیکن طالبان کے معاملے میں سب کچھ الٹ ہو گیا ہے۔ ذلت آمیز شکست مغرب کا مقدر بن چکی ہے۔ فوبیا کے مریض کے بارے میں نفسیات دان کہتے ہیں کہ جب تک وہ کسی ایسی چیز کا سامنا نہیں کرتا جس سے خوف زدہ ہو تو نارمل زندگی گزارتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ چیز سامنے آتی ہے
تو سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس پر ایک ایسا پاگلپن سوار ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ جو دانشور دنیا کو طالبان سے ڈرا کر خوف زدہ کیا کرتے تھے، آج جب ان کے سامنے طالبان ایک حقیقت کے طور پر آ گئے ہیں تو ان سب کے فوبیا کے مرض کا عالم دیدنی ہو گیا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔